محمد علی محمد بلندر صلوات بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو اولاد کے تمنا لیے جناب سیدہ کے فرش پر آئے ہیں ان کی دعاؤں کی مستجابت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. من قرأ اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لامحدود حمد و ستائش ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات اقدس کے لیے کہ جو اپنے ناموں میں سے
ہر نام کو اپنے ظرف میں چھپائے ہوئے ہے. یعنی موضوع آپ کی خدمت میں گوش گزار 5ویں مجلس سے خطاب ہو رہا ہے. موضوع خدا ہاں جی اور حسین. آج اس نام کو منتخب کیا، بہت سوچا کہ کون سا عظیم نام کہ اس کو بعد میں ربط دیا جا سکے مولا حسین سے. تو پھر سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. سامنے ایک نام آیا، الودود، یعنی وہ پروردگار جو بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس کو الودود کہتے ہیں. یعنی جس کے یہاں محبت، پیار، اپنائیت، جاذبیت پائی جاتی ہے. رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ کہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہوں. یعنی مامتا کی کیفیت وہ علی الاعلیٰ اپنے دل میں چھپائے ہوئے، یعنی ماں محبت کرنے والی ذات ہے. تو وجہ ہے اس کو الودود کہا جائے کہ بے انتہا محبت اپنے سینے میں رکھنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو اسماء حسنہ ہے نا، جیسے المصور و تصویر بنانے والا، الغفار مغفرت کرنے والا، الرحمن رحمت کرنے والا، الکریم کرم کرنے والا، الخالق خلق کرنے والا، یعنی نام رب سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ جو ذکر یا اللہ ہے، اس میں کل کے کل 99 ناموں کو مکس کر کے یا اللہ نکالا گیا ہے. آپ کہتے ہیں یا رحمانو، تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب رحم ہوگا تو اس کے اندر پوشیدہ ہوگا کرم. جب کرم پوشیدہ ہوگا تو وہ عطا کرے گا. جو رزاقو بن جائے گا تو پھر رزق دے گا. پھر وہ رزق دینے کی صورت میں وہ خالقو بن جائے گا، خلق کرنے والا. پھر وہ جب خلق کرے گا تو تصویر بنائے گا، تو پھر وہ المصور بن جائے گا. اسی طرح سے جب وہ کل کائنات کو بنائے گا، تو پھر جب بنائے گا تو کیا فالتو میں بنائے گا؟ تو جب بنائے گا تو وہ محبت بھی تو کرے گا. اس کائنات کو اپنے رحم و کرم کے علاوہ تھوڑی چھوڑ سکتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہر چیز میری محتاج ہے. اس کو معلوم ہے ہر چیز میرے پیار کی طلبگار ہے. ہر چیز پر میں نظر کرم نہ کروں تو کوئی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی. پھر دعائے کمیل کا وہ جملہ یاد کر لے، دنیا والوں کو منانا بہت مشکل ہے. آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. وہ کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی نقص نکالیں گے. خدا نہ خواستہ آپ نے جب مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کر دیا ہو، مثلا کسی کی دل آزاری کر دی ہو سکتا ہے آپ رات کو چھپ چھپ کر عبادت میں آنسو بہائیں، اس شخص کے لیے توبہ و مغفرت کریں. پھر آپ اس شخص سے دوبارہ ملیں جب آپ بالکل جو پہلے حلیہ تھا وہ بعد میں چینج ہو گیا. پہلے آپ غیبت کرتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، دل آزاریاں کرتے تھے. خدا کی رحمت جب آپ کے دل میں اتری تو آپ نے بالکل اسلام کی تصویر اپنے سینے میں بسا لی. آپ نے کہا پروردگار رحمان و رحیم ہے، یعنی یہ صفت میرے اندر آنی چاہیے. وہ غفور الرحیم ہے، یہ صفت میرے اندر آنی چاہیے. وہ المعز ہے، عزت دینے والی ذات ہے، تو مجھے بھی اس کے بندوں کو عزتوں سے نوازنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جب آپ نے خود کو چینج کر دیا تو آپ اس شخص کے پاس جائیں گے، یعنی آپ اس سے جو گلے شکوے ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، جو رنجشیں ہیں اسے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو بتانا چاہ رہے ہیں میں پہلے کچھ اور تھی، اب میں کچھ اور بن گئی. تو اب مجھ پر بھروسہ کرو، میرے ساتھ پرانے جیسا رویہ رکھو. مگر وہ پھر بھی معاف نہیں کرے گا. اس کا ظرف جتنا ہے وہ اس کے مطابق آپ کو نوازے گا. یعنی اگر اس نے دوری اختیار کر لی ہے تو اس کا بھروسہ واپس آنے میں
کئی دن لگیں گے، تو آپ اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے بڑا تگ و دو کریں گے۔ لیکن دعائے کمیل میں امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حضرت کمیل ابن زیاد کو جب یہ تعلیم فرمائی دعا، تو کہا کہ دنیا والوں کو منانا بہت مشکل ہے، کسی سے مانگنا بہت مشکل ہے، کوئی دے کر تمہیں بار بار جتلائے گا، مگر وہ رب رحمان ہے۔ تم تنہائی میں جا کر بس ایک جملہ کہنا یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والا۔ یعنی وہ رب ذوالجلال والاکرام الودود ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ جب تم سجدے میں پکارو گے یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، دیکھیں رضائیت تب ہوگی جب محبت ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو آپ ایفرٹ کر کے تھک جائیں، رباب مجھے محبت کر کے تھک جائے، جب میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتی، میں اس سے پیار نہیں کرتی، خدا نخواستہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو وہ میرے لیے جو بھی کرے فضول ہی ہے، وہ کر کے تھک جائے گی۔ مگر میرے دل میں جب اس کے لیے محبت نہیں ہے تو میں اس سے راضی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اب میرے دل میں اس کے لیے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا انسیت ہے، اسی طرح سب سے محبت اور انسیت ہے۔ مثال کے طور پر میں بھی شافی نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جلوس پر پہنچے تو میری بہن کو بھی بیٹا چاہیے، مگر ہم نے کہا کہ آنٹی سے کہ ان کو سب سے پہلے تبرک دے دیا جائے، کیونکہ ہمارے دل میں اپنوں کے لیے محبت ہے، یعنی پھر وہ ہماری محبت کو دیکھیں گی تو پھر وہ ہم سے مزید کلوز ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے رب سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کے دل میں ہمارے لیے محبت نہ ہو تو وہ ہمیں رزق کبھی نہ دے۔ ہم سجدے کر کے اپنی جبی پیشانی کو اذیت سے بھر دیں، مگر جب تک وہ رب رحمان پیار نہیں کرے گا وہ ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے میرے دل میں الحمدللہ رباب کے لیے بہت محبت ہے، خدا اس کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ اسی طرح سے اب یہ میرے لیے بھاگ کر ایک گلاس پانی بھی لے آئے گی تو میں راضی ہو جاؤں گی۔ یہ ہم سب کے لیے گرمی میں پنکھا کرتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہم سب کے لیے وہ جو محبت ہے جب ہی ہمارا خیال رکھ رہی ہے۔ سمجھ پا رہے الودودو کی مثال میں پیش کر رہی ہوں کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرے گا، ہم سے پیار نہیں کرے گا، وہ اپنی نظر کرم، اپنی رحمت ہم سے دور کرتے ہیں۔ وہ خالق بنانے والا اپنے دل میں محبت رکھتا ہے تو ہم اسے سجدہ کریں تو وہ تب ہم سے راضی ہو جاتا ہے کہ دنیا کے 7 سمندر جو آگ کو نہیں بجھا سکتے، ہمارا ایک آنسو یا سریع الرضا بجھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ہو گئی الودودو، یعنی بے انتہا محبت کرنے والا۔ ساری مستورات شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جن کی نہیں ہوئی رب سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا کرے، ان کے نیک اور اچھے نصیب فرمائے۔ میں بھی شابی مجھے بتائیے گا، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیا کر روٹیوں پہ الودودو اپنے ہاتھوں سے لکھیں، تسبیح میں الودودو پڑھیں، شوہر کی طرف اس کے دل میں ہاں جی تصویر میں پھونکیں۔ یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو اس کا پیارا نام ہے وہ خود تو محبت کرنے والا ہے، وہ سامنے بھی اپنے نام کی برکت سے محبت پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نام فقط خدا تک محدود نہیں، اگر ہم کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں تو یہ ورد وظیفہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ الودودو کا ورد کیا کرو، وہ تمہارے لیے محبت اور سکون کا باعث بنے گا۔ آئیں حسین مولا کی جانب دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ حسین مولا بھی محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، حسین مولا بھی الودودو کی صفت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو جب ہم نے موضوع کا انتخاب خدا اور حسین کیا تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ چیز دیکھی کہ خدا کا ہر نام
حسین مولا کی زندگی میں جھلک رہا ہے. میری آواز پریشان تو نہیں کری آپ کو؟ میں گھبرا رہی ہوں کہ شاید آپ بولیں گے آواز تنگ کر رہی ہو. نہیں ذاکرہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلوات. تو امام حسین علیہ السلام ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. مولا کی انتہائی مثال پیار اور محبت کرنے کی الودودو کی مثال کہ مولا علیہ السلام کو معلوم ہے جو میری کربلا ہے وہاں صاحب استطاعت لوگ آ سکتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ جو میری جاگیر علی اکبر ہے وہاں پر جس کا بلاوا ہوگا وہ آ سکتا ہے. سبحان اللہ. مولا کو معلوم ہے کہ جب مولا علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو سب سے پہلے کہا اپنے شیعوں کو سلام کہا اور محشر تک کے لیے جو اس مقام پر آئے گا وہ امام حسین کی اس یاد کے عوض آئے گا کہ مولا نے اپنے پیار اور محبت کو اپنے جب پہلا قدم کربلا میں رکھا کہا میرے شیعوں کو اے زینب سلام کہنا. سبحان اللہ. اس کیفیت میں درد میں جب مولا کے بابا نہیں رہے مولا کے نانا نہیں رہے جناب سیدہ درد سہتی سہتی دنیا سے رخصت ہو گئی. معلوم ہے حسن مولا نہیں رہے اس درد میں خاندان کو یاد نہیں کیا. جانتے ہیں وہ تو غیبت میں بھی میرا ساتھ دیں گے مگر اگر حسین کسی سے محبت کا اقرار کرنا چاہتے تھے اس میدان کربلا میں تو مولا نے کہا اے میرے شیعوں اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرے اصغر کو تیر نہ لگنے دیتے میرے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل نہ لگنے دیتے. مولا کو معلوم ہے کہ یہ میرے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جب مولا کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے مرتے ہیں تو پھر وہ الودودو کیوں نہ بنے. ان کو معلوم ہے کہ ان کو خدا نے میرے لیے خلق کیا ہے. الودودو کی اور مثال بسم اللہ. وہ جاگیر علی اکبر کو بسانے والا وہ کربلا کو آباد کرنے والا. ہمارے دل کی آخری خواہش آنٹی جان یہ ہے مالک ہمیں مرنے سے پہلے دیدار زیارت حسین دیدار کربلا کروا دے. مولا کو پتہ ہے کہ کوئی صاحب استطاعت نہیں ہوگا تو کوئی میرے پاس نہیں آ سکے گا. اے پروردگار عالم یہ میرے نام لیوا ہے یہ میرے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دھوپ میں نکلتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو گہوارے میں لیے جلوسوں میں چلتی ہیں. نہ انہیں گرمی کا ہوش ہے نہ انہیں سردی کا ہوش ہے. یہ کس لیے آ رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے سکون کو چھوڑ کر. آسان الفاظ میں کہوں اے سیوں والے کمروں کو چھوڑ کر یہ اپنے قدم سے تپتی ریت پر چلنا منظور کرتے ہیں. کس لیے کہ حسین مولا کے نام کو زندہ کرنا. حسین یاد زندہ آباد حسین یاد زندہ آباد یزید یاد مردہ آباد یزید یاد مردہ آباد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. محمد علی سلامتی ہے. محمد بلند تر صلوات. پھر کیا ہوا کہ مولا کو جب معلوم پڑا کہ یہ جو میرے چاہنے والے ہیں ان کی آخری خواہش ہے مولا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما تو مولا نے ہمارے لیے آسانیاں یہ پیدا کر دی. مولا نے جب چاند عرش پر نمودار ہوا مولا نے ہمارے سینوں میں غم حسین کو دیکھا کہا کہ تم کربلا کے مشتاق نہ بنو تم اپنے گھر میں میرے نام کا فرش بچھا دینا. ارے میں وعدہ کرتا ہوں میری ماں فاطمہ زہرا بھی آئے گی میری سکینہ بھی آئے گی میری بہن زینب بھی آئے گی اور میرا علی اکبر آ جائے گا میرا عباس آ جائے گا میرا سجاد آ جائے گا انبیاء آ جائیں گے اوصیاء آ جائیں گے ملائکہ مقربین آ جائیں گے. اور ہم نے روایتوں میں یہ جملہ بھی دیکھا کہ یہ جو اس مقام پر
ذکر حسین ہوتا ہے تو یہ حرم ابا عبداللہ کا مقام رکھتا ہے. ماشاءاللہ صحیح ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ رباب شہادتیں ہوئی. جناب علی اکبر کا سینے میں برچھی کھانا، جناب قاسم کا لاشا پامال ہونا، مولا عباس کے شانے کٹ جانا، امام حسین اسلام کے بچے کو لے کر جانا، تیر ستم کھا کر واپس لے آنا، جناب سکینہ کا تماچے لگنا، خیموں میں آگ کا پھڑکنا، بیویوں کی سیدانیوں کی چادروں کا لٹ جانا، ہر چیز کربلا میں ہوئی. ہماری حسرت مالک ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، الہی آمین، اور بار بار نصیب فرما. اور مولا نے کہا کہ نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، یہ جو تمہارا گھر ہے اس کو میں اپنا مرقد بنا دوں گا، اس کو میں اپنی زری کا مقام دے دوں گا. وہ جو مقام علی اکبر ہے، تم علی اکبر کا ذکر کرنا، اس گھر کو علی اکبر کا غم کا مقام بنا دوں گا. وہ جہاں میرے علی اصغر کا گہوارہ موجود ہے، تم میرے علی اصغر کا ماتم کرنا، رباب آ جائے گی اصغر کو گود میں لیے تمہارا پرسہ لینے کے لیے. تم اس جھولے کی زیارت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہو، ماں رباب اصغر کو لے کر تمہارے گھر آ گئی، اور کیا چاہیے؟ یہ حسین الودود ہے. الودود کی صفت ہے امام حسین اسلام. تم چاہو شام غریبہ کا منظر یاد کرنا تو اتنا دور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے گھر میں ماتم جناب زینب بپا کرو، مصائب شام غریبہ پڑھو، اپنے گھر کے چراغوں کو بجھا دو، ایک مرتبہ کالا لباس پہن کر خاک پر بیٹھ جاؤ، اپنی حالت غیر کر دو. تم کربلا میں تو ہو. حسین الودود ہوا. جس چیز کے لیے زمانہ تڑپا کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، مولا نے الودودو کی مثال ایسی بنا دی کہ مولا نے ہمارے گھر کو کربلا معلیٰ بنا دیا. جب چاہے مقام علی اکبر پر پہنچ جائیں ذکر علی اکبر کرتے ہوئے، جب چاہے مقام علی اصغر پر پہنچ جائیں ذکر علی اصغر کرتے ہوئے، جب چاہے مقام جناب زینب پر پہنچ جائیں شام کا منظر دیکھ لیں، درباروں کے مسائل پڑھ لیں، جناب زینب آ جاتی ہیں. اے میرے بھیا کے ماتم کو کرنے والے، کیا چاہیے؟ فاطمہ کی بیٹی آ گئی ہے. اپنا شام، اپنا مزار چھوڑ کر، گھاٹے کا سودا ہے. حسین مولا کے لیے کوئی چیز بھی عام نہیں ہے. حسین مولا کے اندر جو ذات اور صفات ہے، وہ ذات اور صفات مظہر پروردگار ہے. یہ الودودو کی مثال، چھوٹی سی آخری مثال. واقعہ ہم لوگوں نے لاکھ مرتبہ سنا ہوا ہے. میں چاہتی تھی شاید میں اس کو تلا نہیں پڑھ سکتی، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بسم اللہ. الودودو حسین مولا جب اپنے شیعوں سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو مقام کربلا معلیٰ بنا دیا. وہ مقام کہ جہاں پر عرش پروردگار، عرش معلیٰ، جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی وجود قیام کیے ہوئے ہے، ہمارے گھروں کو کربلا معلیٰ بنا دیا کہ حسین مولا ہمارے گھر کے زینت بن گئے. یہ ہمارے گھر کا دروازہ عرش معلیٰ میں جا کر کھلتا ہے. یہاں سے مغفرتیں ہوتی ہیں، یہاں سے صحتیں ملتی ہیں، یہاں سے نجات ملتی ہے، یہاں سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. جس طرح سے کربلا میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جس طرح سے کربلا میں بیٹے کی منت مانی جائے تو بیٹے مل جاتے ہیں. جب نام حسین پروردگار کے نام سے جڑ جاتا ہے تو کرم ابا عبداللہ الحسین بھی ہوتا ہے، تو کرم رب سبحانہ و تعالیٰ بھی ہوتا ہے. پھر بار بار ہمارا دل کہتا ہے دیکھ کے تو ایندا واسطہ مانگ لے دعا، رب جانے تے حسین جان. ہم سے محبت حسین ابن علی کی الودودو کی صفات میل کر رہے ہیں نا.
آج تک ہم نے جتنی مجلسیں پڑھی نام پروردگار کے ساتھ نام ابو عبداللہ الحسین جڑا پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آواز بلند تر صلوات پڑھیں. صلی اللہ تو میں نے کیا کہا؟ مولا سے ہم سے محبت الودود کی صفات کا مظہر ہے. جب بات ہماری آئی شیان حیدر کرار کی، مولا نے ہم سے الودود کے مظہر کو دکھایا. بات آئی خاندان بنی ہاشم کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حسین ہیں گھر والوں سے بے انتہا محبت، جناب سیدہ سے، جناب اکبر سے، جناب اون سے، جناب محمد سے، جناب قاسم سے، مولا عباس سے، الودود کی صفات ہے. بات آئی اپنوں کی تو حسین ابن علی پیار محبت کے انتہا سے بلند ہے. جب بات آ جائے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی، حسین الودود ہیں، محبت کرنے والے ہیں. بس بہت توجہ کے ساتھ آخری بات، لاکھوں دفعہ سنی ہوئی بات کہ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کہتے ہیں کہ کھانا کھا رہے تھے اپنے گھر کے اپنی زوجہ کے ساتھ. مولا اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک جو ان کے اندر لقمہ تھا وہ گلوگیر ہوا، پھنس گیا. فوراً سے زوجہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا. بس یہ جملہ کہنا تھا، دق الباب ہوا. آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں. حسین الودود ہوں. قاصد سے جب سنا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، حبیب ابن مظاہر عاشق ابن حسین ابن علی کہتے ہیں فوراً سے دوڑے دوڑے بھاگے، دسترخوان کو چھوڑا، ارے میرے حسین کا خط آ گیا. کہتے ہیں فوراً سے خط کو لیا، آقا نے خط بھیجا، فاطمہ کے بیٹے نے خط بھیجا. کہتے ہیں خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، بہت پیار کیا. ایک مرتبہ خط کو کھولا اور کیا پڑھا؟ مولا کہہ رہے تھے، یہ نہیں کہا اے میرے بچپن کے دوست حبیب، اے میرے نور نظر، اے میرے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے، اے حبیب تم پر سلام ہو. حبیب روایت کہتی ہے غیرت مند ہے. جانتے ہیں بنی ہاشم کہ وہ غیرت کا مسئلہ ہے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، بڑا غیرت کے کھا جانے والے ہیں. یہ صفت حبیب بن مظاہر میں بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ حبیب علیہ السلام نے خط کو کھولا، پہلا مصرع کیا پڑھا؟ کہتے ہیں حسین نے کہا السلام علیکہ یا مرج فقی، اے غیرت کے کھا جانے والے تجھ پر سلام ہو. کیوں کہا ہے غیرت کے کھا جانے والے؟ پھر کہتے ہیں جب غیرت کی یاد دہانی کروا دی، اس پر آگے یہ جملہ لکھا، اے حبیب، اے غیرت کے کھا جانے والے حبیب، میں 2 محرم سے کربلا وارد ہو چکا. اے غیرت کے کھا جانے والے میرے ساتھ میری زینب کربلا آ گئی. اے غیرت کے کھا جانے والے میرے ساتھ میری سکینہ کربلا آ گئی. اے غیرت کے کھا جانے والے ارے 9 لاکھ کے لشکر میں حسین تنہا ہو گیا، حسین غریب ہو گیا. اے حبیب میں مدینہ چھوڑ آیا. اگر اپنے بچپن کے دوست کی مدد کرنا چاہتے ہو حبیب، عصر عاشورہ سے پہلے کربلا آ جانا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ارے میں قتل ہو جاؤں. اے حبیب مجھ سے ملاقات کر لو، میں تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں. اس پر لکھا کہ اگر نہیں آ سکتے، میں نے کیا کہا؟ حسین الودود ہے، پھر بھی محبت کرتے ہیں. کیا کہا؟ اے حبیب اگر نہیں آ سکتے تو روزے عصر جب قیامت کا دن ہوگا تو تب تم سے ملاقات ہوگی.
कलेजा कट जाता है। जुमला कैसे कहूँ? या हुसैन, कहते हैं हुसैन मौला ने जब जब अपना नाम लिया हमेशा कहा हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली। अपने बाबा का नाम 60 साल लगाते थे। क्या कहना चाहते थे? कि मैं अली की तरह बहादुर हूँ, अली की तरह शुजाअत रखता हूँ, अली की तरह दिलेर हूँ, अली की तरह एक मर्तबा बुर्दबारी रखता हूँ। मेरे अंदर अली की शुजाअत है, मेरे अंदर अली की गैरत है। एक मर्तबा जब नाम लिया कहा हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली। ये कैसा मजलूमियत भरा खत लिखा। आज हुसैन इब्ने अली ने खत के आखिर में जुमला लिखा, हुसैन इब्ने फातिमा, ए हबीब, मैं फातिमा का मजलूम बेटा, हबीब तुझे बुला रहा हूँ। हबीब मेरी सकीना भी है, हबीब मेरी ज़ैनब भी है। ए मर्दे फकीर, अरे फातिमा का बेटा तन्हा हो गया, हबीब मेरी मदद को पहुँचो। अज़रकुमुल्लाह कहते हैं कि हबीब ने, उस वक्त दौर ऐसा नहीं था कि भरोसा किया जा सकते, कूफा में रहते थे कि कहीं ज़ौजा किसी दुश्मन के साथ मुलव्विस ना हो और उनको पता चल जाए मैं हुसैन के दिफा में जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कत्ल ना कर दिया जाए। कहते हैं ज़ौजा का इम्तिहान लेने के लिए हबीब ने एक मर्तबा, जब ज़ौजा ने पूछा कि क्या हुआ, एक मर्तबा ऐसे प्रिटेंड करने लगे कि हुसैन का ख़त आया है, फातिमा का बेटा लिख रहा है कि करबला में तन्हा रह गया, ज़ैनब के साथ आया हूँ, सकीना के साथ आया हूँ, 9 लाख के लश्कर ने घेर लिया है, मेरी मदद के लिए आ सकते हो तो आ जाओ, वरना रोज़े क़यामत में मुलाकात होगी। फातिमा का बेटा तुझे बुला रहा है। ज़ौजा ने कहा तो आपने क्या सोचा? कहते हैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। अब वो मोमिना का फातिमा का बेटा, जन्नत की मलिका का बेटा, वो बीबी जो हुसैन मौला से मोहब्बत करती थी, जब हुसैन बचपन में गिर जाते थे, अरे फातिमा मोहब्बत हुसैन में साथ साथ गिर जाती थी। वो फातिमा जो हुसैन के नन्हे नन्हे तलवों को अपनी आंखों से मलती थी, अरे वो फातिमा का बेटा आपको बुलाता है। ए हबीब, आप कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। अरे गैरत थी उस मोमिना में। एक मर्तबा अपनी चादर उतार के फेंक दी, अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार के फेंक दी, कहने लगी ए हबीब, आप मेरी चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाओ, आप मेरी चादर पहन के घर बैठ जाओ, मुझे अपनी तलवार दे दो, मैं अपने आका के दिफा के लिए करबला जाऊंगी, मैं फातिमा के बेटे से वफा करने के लिए जाऊंगी। जब हबीब ने अपनी ज़ौजा की कैफियत देखी, एक मर्तबा मोमिना से मोहब्बत का इजहार किया, कहा ए मोमिना, क्या कभी ऐसे हो सकता है अरे हुसैन मुझे बुलाए, मैं हुसैन के हुक्म पर अपने घर बैठ जाऊं। मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था कि आप हुसैन को कितना चाहती है। मैं ज़रूर जाऊंगा। अपने ग़ुलाम से कहा कि जल्दी से जाओ, मेरा घोड़ा लेकर जाओ और मैं ज़रूर आऊँगा। बस कुछ जुमले रह गए। कहते हैं कि वो हबीब ने मज़ाहिर आते 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 इतनी देर हो गई, रात का पहर छट गया। वो ग़ुलाम घोड़ा लिए इंतज़ार कर रहा था। एक मर्तबा घोड़े को देखकर जुमला रोकर कहने लगा, ए घोड़े, क्या तू परेशान हो रहा है? अरे मुझे कब से लेकर आए हो, कोई मुझ पर सवार होता ही नहीं। अरे मुझे किस लिए लाए हो? अगर मेरा आका हबीब इब्ने मज़ाहिर उसका इरादा बदल गया हो तो परेशान ना होना। अरे मैं तुझ पर सवार होकर फातिमा के बेटे की मदद करने के लिए करबला जाऊंगा। अरे हबीब ने ये जुमला सुन लिया, एक मर्तबा रोते हुए करबला का रुख किया, कहने लगे ए मेरे मौला, तो इतनी गुर्बत में हो, गुलाम ज़ादे गैरत खा रहे हैं, अरे फातिमा के बेटे की मदद करने के लिए जा। कहते हैं उस हबीब ने मज़ाहिर ग़ुलाम को आज़ाद कर लिया।
ایک مرتبہ جب دیکھا ارے کربلا میں حسین ایک علم کو رکھے ہوئے، کہنے لگے عباس ارے وہ علم کسی کو نہ دینا۔ آقا وہ علم کس کا ہے؟ کہتے وقت آنے تو تم کو پتہ چل جائے گا۔ حسین خیمے میں مسند پر بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ دوڑے خیمے کے باہر بھاگے، ارے سامنے کوئی آ نہیں رہا تھا، حسین باہیں پھیلائے علم کو اٹھائے، حبیب ابن مظاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا کیا ہوا؟ کہتے ہیں عباس استقبال کرو، ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ ارے حبیب جیسے ہی آئے اہل بیت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ارے حسین مظلوم نہیں رہا، ارے حبیب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے پوچھا اے اماں فضہ ارے دیکھ کے آؤ یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہے؟ ارے بی بی واپس پلٹی، کہا اے علی کی بیٹی ارے حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بھیا حبیب سے کہہ دو علی کی بیٹی نے یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئے ذوالجناح پر بیٹھے تھے، مولا حسین صاحب ذوالجناح پر بیٹھے تھے، ہاتھوں کو چوما، پیروں کو چوما، مولا نے سینے سے لگا کر علم دیا۔ اتنے میں عباس مولا آ گئے، آقا زادی نے یاد کیا ہے، خیمے کے باہر آئے، حبیب اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ ارے کیا سنا؟ علی کی بیٹی کہنے لگی اے بھیا حبیب علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ ارے حبیب نے خود کو ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا دیا، کہتے زمین پر لوٹنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین کی طرف رخ کیا، امامہ اتار کے پھینک دیا، کہنے لگے آقا کو اتنے غریب ہو گئے، آقا زادیاں غلام زادے کو سلام کہلوا رہی۔ حسین بڑا مظلوم ہے، الودود بڑا مظلوم ہے۔ بس آخری جملے رہ گئے۔ جناب قاسم ابن حسن نے کہا کہ اے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو، طولانی شہادت نہیں پڑھوں گی۔ ایک مرتبہ کہا اے میرے قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے، میں جب بھیا حسن کو دیکھنا چاہتا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا، بس اتنے میں اجازت نہ ملی۔ کہتے ہیں ماں کے پاس پہنچے، ماں نے کہا کہ بابا نے تعویذ باندھا تھا، تعویذ کو کھولو میرے لختے جگر۔ اب جب ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، ارے امام حسن کا خط آیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اے میرے حسین ارے جب غربت کے عالم میں ہو، ارے اپنے بھیا کی طرف سے میرے بچے کو بھیج دینا، اکبر سے پہلے ارے میرے قاسم کی شہادت ہو جائے۔ بس جناب قاسم کو ایک مرتبہ خط پڑا، چوما، کہا جس موقع پر اے بھیا حسن آپ نے مجھے یاد رکھا۔ بس دونوں نے بغل گیر ہوئے، فغشی علیہما، دونوں غش کر گئے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو روانہ کیا۔ اب بس ایسی جنگ کی، امام حسن اسلام سب کو یاد آ گئے۔ ارے دھوکے سے یہ مولا قاسم پر وار ہوا، ارے ایک مرتبہ زین چھوٹ گئی، ایک مرتبہ صدا دی چچا درکنی، ارے میں گھوڑے سے گر گیا۔ مولا تندی اور تیزی سے پہنچے، اشقیاء کو لگا ارے حسین جنگ کو آ گئے، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانے، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانے، ارے لاشائے قاسم ٹکڑوں میں پامال ہو گیا۔ ارے مولا حسین پہنچے، کہا اے قاسم مجھے صدا دو۔ ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ ارے مولا نے قبا کا دامن بچھایا، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا، چوم کر قبا میں رکھا، پھر چوم کے قبا میں رکھا۔ ایک منظر یاد دلا دو، آخری جملے، مولا حسن کے یتیم قاسم کا پرسا۔ کہتے تھے کہ مولا نے ایک مرتبہ دربار میں منظر یاد آ گیا، ارے فاتح
فاطمہ زہرا جب سند کو پھاڑا گیا، ایک مرتبہ ٹکڑے پھینکے گئے، ارے بی بی دامن میں کاغذ کا ٹکڑا چنتی، ایک مرتبہ چومتی دامن میں رکھتی، حسین مولا کو دیکھتی، پھر کاغذ کا ٹکڑا چنتی، دامن میں رکھتی، حسین کو چومتی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اماں جان کیا معاملہ ہے، کاغذ کو چنتی ہو، چوم کر مجھے کیوں دیکھتی ہو؟ ارے جناب سیدہ نے کہا اے حسین کاغذ کے ٹکڑے چننا مشکل ہے، ارے ایک وقت آئے گا حسین ایک مرتبہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا نہ لاؤگے، ٹکڑے چن چن کر دامن میں ایک جملہ رہ گیا کہ جب گٹھڑی پامال لاشے کی سیدانیوں کے پاس لے جائی گئی، جناب فرما نے کہا اے ثانیہ زہرا میرا 13 برس کا جوان بیٹا حسین لاشا نہیں، ارے گٹھڑی کیوں لائے؟ ارے مولا حسین نے کہا بھابھی جان تیری محنت کی کمائی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ بانیان فرش ازا کے اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم صوفیہ باجی کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما۔ اے پروردگار عالم حاضرین محفل کے تمام حاجت کو قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار بانیان فرش ازا کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما۔ اے رب سبحانہ تعالیٰ میں شبی کو صاحب اولاد بنا، ان کو مومنہ کا بھائی عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ نورین ابھی کو بیٹا عطا فرما۔ اے پروردگار عالم سحر کو بیٹی عطا فرما۔ اے رب سبحانہ تعالیٰ رباب کو صاحب اولاد بنا، جو قرض دار ہے اس کے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالیہ ابھی کو بھی ایک مرتبہ صاحب اولاد بنا دے، مالک ان کی گود کو آباد فرما دے۔ پروردگار صوفیہ باجی کے بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مولا حسین اسلام الودود ہیں، مولا کی محبت کے صدقے سے صوفیہ باجی کے بھائی کو جو مرض لاحق کینسر ہے رب سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ مولا حسین کی وہ بیٹی جو مدینہ میں رہ گئی، اس بیمار بیٹی کا واسطہ جو علی اکبر سے محبت کرتی تھی، اے رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھائی کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ جو کوئی بے گھر اسے اپنا گھر عطا فرما۔ صوفیہ باجی کو رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے خود کا گھر ذاتی گھر عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارا آنا ہمارے ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ تمام والدین کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مولا حسین السلام کے روضے کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو دلی حاجت ہے اسے قبول و منظور فرما۔ تمام بیٹیوں کو علم میں اضافہ فرما، ان کو دینی و دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ہمارا آنا اس ذکر کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم آنٹی حسینہ کے دل میں جو ان کے بچوں کی دعا سے قبول فرما، ان کے بیٹوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، ان کے بیٹوں کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما۔ جو کچھ مانگا اسے قبول فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے اسے عطا کر کے ہم پر آسان فرما۔ ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ہمارا مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق و آل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا وأقضى الحاجة وصلى الله محمد وعلى محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأقضى الحاجة وصلى الله محمد وعلى محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأقضى الحاجة وصلى الله محمد وعلى محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد وعلى محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ماتم حسین۔